بسم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیات کریمہ اور احادیث شریفہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، ایک مقصد کے تحت پڑھی گئی ہیں، اور چونکہ ہمارا سلسلہ عنوان جو ہے وہ ہے امام الانبیاء سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ۔ تو سیرت مبارکہ کے عنوان سے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ امام الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کے قریب ہو گئی۔ 40 سال امام الانبیاء سرور کونین ہمارے آقا جب 40 سال کے قریب ہوتے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے جو نبوت کے ملنے کا زمانہ ہے، اللہ کی طرف سے وحی آنے کا زمانہ ہے۔ تو سب سے پہلے میرے آقا کو خواب دکھلائے گئے، سچے خواب جن کو رویائے صادقہ کہتے ہیں، اور جو آپ رات میں خواب دیکھتے وہ صبح سویرے سچ ہوتے۔ یہ نبوت کے آثار ہوتے۔ جب نبوت اللہ کسی نبی کو دیتا ہے تو یہ اس کے مقدمات ہوتے ہیں، تمہید ہوتی۔ پھر آپ کو امام الانبیاء کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جو آپ کی چہیتی بیوی اور بڑی خدمت گزار ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا، میرے سرتاج کو اکیلا پن محسوس ہونے لگا، تو مکہ سے 2 میل کے فاصلے پر ایک غار تھا، ایک پہاڑی ہے، اور اس پہاڑی میں ایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ اس پہاڑی میں غار 2 میل کے فاصلے پر، 2 میل کا مطلب 3 کلومیٹر تقریباً۔ تو یہ پہاڑی پر ایک غار ہے جس کو حرا کہتے تھے۔ امام الانبیاء سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں اس میں اعتکاف کر رہے ہیں، اس میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ خلوت اس کو کہتے ہیں، خلوت غزینی یعنی خلوت پسندی، اکیلا پن، اکیلے آپ اس غار میں جاتے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کا توشہ، کچھ سامان کھانے پینے کا تیار کر دیتی، اور اس کے بعد چند دن آپ اس میں رہتے۔ پھر جب توشہ، سامان کھانے پینا ختم ہو جاتا، پھر آپ اپنے گھر تشریف لاتے، پھر آپ کچھ سامان لیتے اور چلے جاتے اس پہاڑ پر، غار میں، اس غار میں چلے جاتے، اور اس میں آپ اللہ کی عبادت کرتے۔ اس وقت نماز یا ایسی کوئی چیزیں فرض نہیں تھی، اور وہ اس میں عبادت کیا تھی حضور کی؟ بس آپ بیٹھے ہیں، اللہ کا دھیان ہے۔ عبادت کیا تھی؟ کوئی نماز اور سجدہ نہیں تھا اس وقت، صرف آپ بیٹھے ہوئے
اور اللہ کا دھیان کیے ہوئے، جس کو مراقبہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دھیان، ایک آدمی اللہ کی سوچ میں ہے، میرا اللہ یہ کرتا ہے، میرا اللہ وہ کرتا ہے، میرا اللہ اس پر قادر ہے، میرا اللہ اس پر، یہ ایک عبادت کا طریقہ تھا۔ آپ اس غار حرا میں جا کر میرے آقا بس آپ بیٹھے ہوئے اللہ کی دھن میں، یہ غار حرا کا موقع، رمضان کا مہینہ ہے، آپ غار حرا میں چلے جا رہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ اسی غار میں تھے، 40 سال کی عمر ہو چکی تھی میرے آقا کہ آپ اسی غار میں تھے کہ ایک آواز آئی، جب آپ نے سر اٹھایا تو ایک عجیب شکل کا انسان، اور ایک عجیب شکل تھی، بڑی خوبصورت اور بڑی اچھی، اور آپ کے پاس تشریف لائے اس غار میں۔ اور وہ کون تھے؟ وہ اللہ کے سب سے بڑے فرشتے سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے، اور اللہ کی پہلی وحی لے کر آئے تھے۔ تو وہ آ کے رسول اکرم امام الانبیاء کی خدمت میں یعنی غار حرا میں بیٹھ گئے، اور حضور سے فرمایا اقرا، پڑھیے۔ تو ظاہر پہلی ایسی چیز تھی جو کوئی کہہ رہا پڑھیے، اور حضور پڑھے بھی نہیں تھے کچھ، کسی مدرسے میں آپ 40 سال کی عمر ہو گئی تھی، نہ آپ کسی مدرسے میں گئے تھے، نہ آپ کا کوئی استاد تھا۔ حالانکہ مکہ میں کچھ ماحول پڑھنے کا تھا، زیادہ نہیں تھا، اکثر لوگ امی تھے، امی کہتے ہیں ان پڑھ کو امی کہتے تھے عرب والے۔ تو مکہ میں کوئی پڑھنے کا رواج نہیں تھا، ہاں کچھ لوگ پڑھے تھے لیکن ایک عام رواج نہیں تھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے فرمایا کہ پڑھیے اقرا، تو حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں، میں کیا پڑھوں، میں پڑھنا نہیں جانتا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو سرور کونین کو حضرت جبرائیل نے ذرا مونجھے پکڑ کے دبایا، یہ غار حرا کی بات، غار حرا کا واقعہ، جب دبا کے چھوڑ دیا پھر حضور نے سے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے اقرا، پڑھیے۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما انا بقاری، اے جبرائیل میں کیا پڑھوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر تیسری مرتبہ حضور کو پکڑا، کس کے دبوچا، جسے سینے سے لگاتے ہیں، پکڑ کے سینے سے لگا لیا، پھر چھوڑ دیا، اقرا، پڑھیے۔ امام الانبیاء سرور کونین نے پھر فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں کیا پڑھوں۔ یہ تیسری مرتبہ جب دبا دیا، اس کے بعد چوتھی مرتبہ میں جبرائیل کی زبان سے خود نکلا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں خود جبرائیل کی زبان سے نکلی، اور ادھر جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے نکلنا تھا، امام الانبیاء کی زبان پر خود بخود جاری ہو گئی۔ حضور نے خود پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی 5 آیتیں، پہلی مرتبہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں تشریف لا رہے، اور یہ آیتیں 5 آیتیں، پہلی وحی، پہلی مرتبہ فرشتہ، اور نبوت کی شروعات یہاں سے۔ اب ذرا غور کرنا یہ ہے کہ یہ آیتیں میں کیا مضمون تھا، 5 آیتیں جو سب سے پہلی آئی تھی وہ مضمون کیا تھا، ذرا غور کریے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا، پڑھیے، اقرا مانے پڑھیے، بسم ربک الذی، اس رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، سب کو پیدا کیا، اس رب کے نام سے پڑھیے۔ خلق الانسان من علق، اس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے۔ انسان کی پیدائش کس طرف اشارہ کیا کہ وہ جب وہ قطرہ دونوں کا ملتا ہے اور اس کے بعد پھر خون کی کٹکی بنتی ہے، پھٹکی، وہیں سے خون کا لتھڑا بنتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کے بعد ہڈی اور گوشت سب بننا شروع ہو جاتا ہے، پہلے خون کی پھٹکی ہوتی ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا ہے خون کی پھٹکی سے، جیسے گوشت کی بوٹی ہوتی نا،
ہم دیکھتے ہیں کیما کرواتے ہیں، گوشت کی بوٹی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی، تو وہی ہے علق، خون کی کلیجی کی بوٹی کاٹ لیجیے وہ علق ہے، وہ خون ہے کلیجی اور اس کی پھٹکی تھوڑی سی ہے، اور وہی سے اللہ اسی سے بناتا ہے انسان کو جہاں آپ بیٹھے ہوئے، بڑے خوبصورت، بڑے اچھے، بہت اچھے، ساری چہرہ چمکتا ہوا، یہ تمام چیزیں خوبصورتی، یہ کہے وہ خون کی پھٹکی ہے، علق خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا خون کی پھٹکی سے۔ اس کے بعد اللہ نے تیسری آیت میں فرمایا اقرا وربک الاکرم، پڑھیے پیغمبر اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، وربک الاکرم، آپ کا رب بڑا کریم ہے، 3 آیتیں۔ چوتھی آیت الذی علم بالقلم، وہ رب جو بڑا کریم ہے اس نے تعلیم دی انسان کو، علم سکھایا انسان کو قلم کے ذریعے سے۔ 4 آیتیں، اس نے علم دیا انسان کو قلم کے ذریعے سے۔ 5ویں آیت علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا، وہ تمام باتیں اس کو بتلائی جو وہ نہ جانتا تھا۔ یہ 5 آیتیں اترتی ہیں، یہ میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا۔ یہ پہلی وحی ہے، غار حرا میں میرے آقا ہیں، پہلی وحی کی آیتیں ہیں، جبرائیل بھی پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں اور نبوت کی سٹارٹنگ اور شروعات ہوتی ہے۔ پہلی وحی آئے اس آخری پیغمبر پر، اور جبرائیل پہلی مرتبہ آئے، اللہ کا پیغام پہلی مرتبہ غار حرا میں لائیں، اور جو آیتیں آئیں وہ آیتوں کا مضمون کیا تھا؟ پہلا مضمون تھا انسان کی پیدائش، دوسرا مضمون تھا اللہ کی کریمی، اللہ بڑا کریم ہے، اور تیسرا مضمون تھا علم کا، علم۔ 3 مضمون ان 5 آیتوں میں بیان کیے گئے۔ اللہ کی تخلیق، اللہ خالق ہے، ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا۔ دوسرا مضمون اللہ بڑا کریم ہے، اس کی کریمی سے ناامید نہ ہونا کبھی۔ اور تیسرا مضمون تھا علم کا، علم، اللہ نے قلم کا تذکرہ کیا، اور وہ باتیں وہ تذکرہ کیا کہ انسان جو نہیں جانتا تھا وہ اللہ نے اس کو سکھلایا۔ تو میرا مقصد اب یہ جو مضمون آپ نے سمجھ لیا، پہلی وحی میں 5 آیتوں میں 3 مضمون ہیں۔ اب آپ سمجھیے کہ علم کیا چیز ہے۔ اللہ نے پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج رہے، جو آیتیں اتر رہی ہیں وہ علم کے بارے میں اتر رہی۔ علم، اب علم 2 ہے دنیا میں، ذرا مضمون سمجھیے کہ بہت اہم مضمون ہے، اور پوری امت کے لیے، جتنے مسجد میں لوگ آتے ہیں پوری انسانیت کے لیے مضمون ہے، خاص طور سے ایمان والوں کے لیے۔ علم 2 اللہ نے اتارے، ایک دنیا کا علم اور ایک آخرت کا علم۔ اللہ نے علم 2 اتارے ہیں، ایک دنیا کا علم، ایک آخرت کا علم۔ اور علم کے سیکھنے کے 2 طریقے، 2 علم دنیا میں ہے، ایک دنیا کا علم، زمین کا، زمین کی ساری چیزوں کا علم، اور دوسرے آخرت کی ساری چیزوں کا علم۔ 2 علم یہ ہو گئے۔ اور علم سیکھنے کے 2 طریقے، 2 شکلیں، ایک علم محنت سے سیکھا گیا، آپ نے کتابیں پڑھی، یہ پڑھا وہ پڑھا، وہ آگے نکل گئے، یہ محنت، قربانی۔ اور ایک علم لدنی ہے، اس کو علم لدنی کہتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ آتا ہے، اس میں کسی استاد کی، کسی مدرسے اسکول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سارے انبیاء کو، جتنے انبیاء آئے آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری نبی ہمارے امام الانبیاء ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا وہ علم لدنی تھا، استاد نہیں تھا، کوئی نبی کسی مدرسے میں نہیں گیا، کوئی اسکول نہیں تھا، اللہ نے اپنے غیبی خزانے سے، اپنے غیبی نظام سے ڈائریکٹ علم عطا فرمایا۔ ہاں، فرشتے کے ذریعے عطا فرمایا، یہ ڈائریکٹ دل پہ اتار دیا۔ تو 2 طریقے علم سیکھنے کے، ایک تو اپنی محنت سے سیکھا گیا، اور ایک علم لدنی جو اللہ کی طرف سے آ جائے۔
تو سارے انبیاء کو جو علم ملا وہ علم لدنی تھا، اللہ کے غیبی خزانے سے ان کو ڈائریکٹ ملا تھا. لیکن انبیاء کے علاوہ امت کے لیے کیا علم لدنی نہیں. اب امت کے پاس کوئی فرشتہ علم لے کے نہیں آئے گا، جبرائیل علیہ السلام نہیں آئیں گے کسی امتی کے پاس کہ وہ سکھا جائیں. وہ اس کی محنت، کوشش، کسب جس کو کہتے ہیں کسب، محنت کے ذریعے علم. تو اب امت کے لیے کیا رہ گیا ایک طریقہ علم سیکھنے کا، وہ محنت کرنا. اور میں نے بتایا تھا دو علم دنیا اور علم آخرت. اب مسئلہ یہ ہے کہ سوال آئے کہ مولانا صاحب دونوں علم کون سے سیکھنا چاہیے، یہ سوال کسی نے کیا. تو قرآن حدیث کی روشنی میں اگر بات کی جائے، جواب دیا جائے تو علم دونوں ضروری ہیں. علم دونوں ضروری ہے، آخرت کا علم اور دنیا کا علم. اور قرآن حدیث سے ثابت ہو رہی بات. دیکھو علم روشنی ہے، علم کے بغیر اجالا نہیں ہے، اندھیرا ہے، جہالت ہے. علم دونوں ضروری ہے. دنیا کا علم، آپ دنیا میں رہتے ہیں زمین پر، اس لیے یہاں کا علم بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں، آخرت میں جانا ہے آپ کو، جنت و جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، اس لیے آخرت کا علم بھی ضروری ہے. اس لیے کہ وہاں کا معاملہ ہے، آپ کا یقین، عقیدہ، ایمان ہے کہ دنیا کے بعد آخرتی زندگی ہے جو لامحدود زندگی ہے. تو اس لامحدود زندگی کو بنانے کے لیے آپ کو آخرت کا علم بھی چاہیے کہ ہمیں جنت میں جانے والے کیا اعمال ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے. یہ علم، اس کو اخروی علم کہتے ہیں. قرآن حدیث میں یہ سارا علم، اخروی علم بھلا پڑا. لیکن کیا دنیا کا علم بھی قرآن میں ہے؟ ہاں ہے، حدیث میں ہاں ہے. تو دونوں علم ضروری ہیں. کوئی اگر کہے بیٹھ جائے کہ جناب اعلیٰ مولانا صاحب آپ کیا کر رہے ہیں کہ آخرت ہے اصل، دنیا کیا، دنیا تو آ کے رہے گی. ہاں آ کے رہے گی، لیکن اسباب کے دائرے میں آپ کو علم سیکھنا. اگر کسی نے دنیا کے علم کا انکار کیا تو وہ سمجھو گمراہ ہے. دنیا کا علم بھی. اب آپ کو بتائیں، قرآن سنیے آپ. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اور داؤد علیہ السلام والد تھے، سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے، دونوں نبی تھے اور دونوں بادشاہ تھے. اللہ نے کیا فرمایا ان کے لیے؟ اللہ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے لیے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا. تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. تو ظاہر ہے نبی کا علم بھی اللہ نے عطا فرمایا، علم سے مراد. اور بادشاہت کا جو علم، بادشاہ کیسے کی جائے گی، لوگوں کے ساتھ، رعایا کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، ان کے مسائل کیسے حل کیے جائیں گے، یہ بھی علم اللہ نے عطا فرمایا تھا. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے چونکہ بادشاہ تھے تو بادشاہ ایسے ہو گئے نہیں، بادشاہ والا علم چاہیے کہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ کیسے رکھنا ہے. لوگ ہمارے پاس آئیں گے مسائل پوچھنے کے لیے، اپنے حالات لے کر، اپنے مسئلے لے کر آئیں گے. بادشاہ کے تو بات سب لوگ جانتے، تو اب اس کو کیسے حل کرنا ہے، کیسے فیصلے کرنا، اس کا علم بھی اللہ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام، یہ دنیا کا علم تھا. اب ایک علم داؤد علیہ السلام کو اور دیا گیا تھا، کیا؟ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، ہم نے علم دیا داؤد کو لبوس، صنعت کہتے ہیں علم، حرفت. ہم نے داؤد کو جو علم دیا تھا وہ زرہ بنانے کا علم دیا تھا. زرہ، لوہے کی زرہ بناتے تھے داؤد علیہ السلام، اور جب وہ لوہے کی زرہ پہنی جائے تو اس پر تلوار اثر نہیں کرتی، تلوار اس سے پھسل جاتی لوہے کا. تو زرہ بناتے تھے. لیکن کیا کیسے، اتنی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی کہ ویلڈنگ والے مشینیں آئے لوہا کاٹ دیں، کیا ہوتا تھا. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ جو عطا فرمایا تھا کہ وہ لوہا پکڑتے اور لوہا موم ہو جاتا، لوہا کی شکل جو ہو جاتی جیسے موم، جدھر چاہے موڑ لو، جہاں سے چاہے توڑ لو. داؤد علیہ السلام کے لیے معجزہ تھا. تو لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم بنا دیا تھا. تو وہاں کوئی مشین کی کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. داؤد علیہ السلام موٹی سی موٹی سریا، موٹی موٹی سے لوہا، چھوٹا پتلا جو بھی ہوتا، اس کو جس طرح چاہے موڑ لیتے اور اس کو بناتے تھے. یہ علم اللہ نے. تو یہ علم کیا، یہ سریا، کیا لوہا بنانا
یا ولڈنگ کرنا داؤد علیہ السلام کو جو علم دیا تھا وہ کون سا علم تھا؟ دنیا کا یا آخرت کا؟ کون تھا بھائی؟ کوئی بولے آخرت کا علم تو نہیں تھا، دنیا کا علم تھا۔ ولڈنگ جو ولڈنگ کر رہا ہے وہ الگ بات ہے، ولڈنگ کر رہا، نماز تو جو نماز پڑھ رہا وہ آخرت کے لیے، لیکن وہ جو کما رہا ہے وہ تو دنیا کما رہا ہے نا اس علم کے ذریعے سے۔ جو مشین سے کاٹ رہا ہے لوہا وہ تو دنیا کما رہا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کا جو خرچہ نکلتا تھا وہ زرہ بناتے تھے، علم اللہ نے۔ تو پتہ چلا نبیوں کو بھی علم دنیا کا دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، جب یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، پھر ایک قافلہ آیا کنویں سے ان کو نکال کر کہاں لے گیا؟ مصر کے بازار میں بک گئے۔ تو مصر کے بازار میں وہاں کا جو سربراہ تھا، حاکم تھا پوتیفار، اس نے خرید لیا، خرید کر اپنے محل میں ان کو پرورش کی۔ یوسف علیہ السلام خوب ہٹے کٹے بڑے خوبصورت اللہ نے بنائے ہی تھا، تو خوب ماشاءاللہ بہت مضبوط جوان ہوئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے غیبی خزانے سے خواب کا علم عطا فرمایا تھا۔ خواب، تو خواب کا علم اللہ نے فرمایا، قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا۔ خواب کا علم کیا ہے؟ آخرت کا علم نہیں، دنیا کا علم۔ خواب کی تعبیر، خواب کی تعبیر آخرت کا علم، دنیا کا علم ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا، اسی خواب کے ذریعے سے جیل خانے میں گئے، پھر جیل خانے میں خواب کی تعبیر بتائی۔ تو جو حاکم جس کو وزیر اعظم تھا مصر کا، اس نے جب یہ تعبیر سنی تو کہا ارے اس کو جیل سے نکال لے کے آؤ، اتنا اچھا آدمی، ہم اس کو اپنا مشیر کار بنائیں گے۔ تو جیل سے نکالے گئے، اس کے بعد محل میں مشیر کار بن گئے، یعنی وزیر اعظم کے مشیر کار۔ اور مشیر کار کے بعد وزیر اعظم کا کہ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ بھائی معاملہ ایک قحط آنے والا ہے، قحط میں یہ ہوگا یہ ہوگا۔ تو وزیر اعظم بڑا پریشان تھا، وہاں کا حاکم بڑا پریشان تھا، کیا ہوگا، کوئی اس کو سنبھالے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض، وزیر خزانہ مجھے بنا دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کہا تھا، نبی ہیں کہہ رہے تھے وزیر خزانہ مجھے بنا دیجئے۔ خزانے کا وزیر، خزانے کا وزیر کا مطلب وزیر خزانہ جو ہوتا ہے سارا اماؤنٹ پیسہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ کس طرح کہاں خرچ کرے گا، وہ پیسہ بچے گا کتنا خرچ کرے گا، کتنا بچائے گا، کہاں کوئی بھوک مری تو نہیں آ رہی، اس کو کیسے نپٹانا، ان تمام چیزیں وزیر خزانہ کے ذمہ ہوتی۔ اکاؤنٹ خالی تو نہیں ہوا، اکنومی کم تو نہیں ہوئی، جی ڈی پی بڑھی کہ گھٹی، یہ ساری چیزیں وزیر خزانہ کے ذمہ ہوتی ہر ملک کی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، انی حفیظ علیم، کہ میں وزیر خزانہ بن کے اس ملک کا جیسے جو خرچ کرنا میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، اور اس کا علم علیم میں جانتا بھی ہوں کیسے کیا جائے گا، مجھے علم ہے اس کا۔ تو وزیر خزانہ ہونا کیا ہے؟ یہ آخرت کا علم نہیں، اس کے لیے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا، وکیل بننے کے لیے آپ کو وکالت کا پڑھنا پڑے گا، جج بننے کے لیے آپ کو جج کا پورا علم پڑھنا پڑے گا، اور ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو پوری ڈاکٹری کا علم پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ نبیوں کو اللہ نے دنیا کا علم عطا فرمایا۔ آج جو مضمون ہے میرا وہ علم ہے، سمجھیے۔ آپ کے مدرسے اسکول کھل گئے، پرائمری سے جو کورونا کا اٹیک تھا، سنکرمن تھا، وہ ختم ہو رہا ہے، اور ہماری حکومت کی طرف سے گائیڈ لائن آئی کہ اب اسکول کھول دیے جائیں اور مدرسے جو بھی ہیں سب کھول دیے جائیں، اور 1 مارچ سے تو بالکل سب کچھ کھل رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن 1 سال میں جو حالات آئے ہیں، ہمارے بچوں کے تعلیمی جو چل رہا تھا ایک عروج، ایک تعلیم کا ایک نظام چل رہا تھا، وہ اچانک ٹھپ، مدرسے بھی بند، اسکول بھی بند۔ تو بچوں اور جو ان کے گارجن ہیں، جو ان کے والدین ہیں، ان میں ایک سستی آئی۔ بہت سے والدین نے کہا رہے یہ 1 سال پکڑے کب تک یہ کورونا رہے، چلو بچے کو کام میں لگا دیں۔ اب ان کو کام میں لگا دیا، تو جب کام بچہ کرنے لگا، کوئی جو ہے ناٹنگ کر رہا ہے، تو کوئی مگ لگا رہا ہے، تو کوئی کیا کام میں لگ گیا، تو اب ظاہر ہے بچہ بھی پیسے کما رہا ہے، روزانہ 100 روپے 200 روپے، کوئی 300 روپے بچہ کما رہا ہے۔ جو پڑھ رہا تھا پہلے کلاس میں، تیسرے کلاس میں، 5ویں کلاس میں، کوئی حافظہ کر رہا تھا، کوئی ناظرہ کر رہا تھا، کوئی عالم کورس کر رہا تھا، اور اسی طرح کوئی جو ہے 10 میں تھا، کوئی 10ویں میں تھا، کوئی 8ویں میں تھا، کوئی 9ویں میں تھا۔ یہ سارا نظام بچوں کا تھا، لیکن وہ کام میں لگ گئے۔
اور ظاہر بچے کو خرچہ ملنے لگا, 200-300 روزانہ کما رہا ہے, اور ماں باپ کو جی تو نوٹوں کی گرمی اور دنیا کی گرمی آئی تو اب وہ سب تعلیم بھول گئے. اب ہاں بچہ کما رہا, ٹھیک ہے کما رہا, ٹھیک ہے کما رہا, ماشاءاللہ اچھی بات ہے, حلال روزی کما رہا, بات تو اچھی ہے, لیکن مسئلہ یہ حل نہیں ہوگا. یہاں صرف وہ کماتا ہی رہا, اور اگر علم سے محروم رہا, اس کو روشنی نہ ملی, اندھیرا ہی رہا, تو بھٹکنے کے خطرات ہیں. یاد رکھو اسلام اسکول اور مدرسے کھل گئے ہیں. آپ کو چھوٹے بچے پہلے کلاس دوسرے کلاس, آپ بھلے چٹنی روٹی کھا لیں, یاد رکھو علم سے اگر آپ نے بچے کو محروم کیا تو یہ بہت بڑی محرومی ہے, اور آپ کی پکڑ ہو جائے گی اس میں. یاد رکھو اگر علم ہے, وہ الگ بات ہے, بہت کم واقعے ملیں گے ایسے کہ اگر چاہے دنیا کا علم چاہے آخرت کا علم, عالم ہو, حافظ ہو, قاری ہو, یا ڈاکٹر اور پروفیسر ہو, بہت کم ملیں گے آپ کو اس غلط راستے پہ, بہت کم ملیں گے. اگر علم ہے, علم چاہے دنیا کا ہو آخرت کا, دونوں علم قرآن و حدیث سے ثابت ہے, اور آپ کو بچوں کو محروم نہیں کرنا ہے, آپ کو پڑھانا ہے. اسکول بھی کھلے, اب مدرسے سب کچھ کھل گئے, آپ داخلہ کرائیں, آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کا بچہ 6 سال 7 سال کا ہو گیا ہے تو چاہے پہلے کلاس میں دوسرے جو بھی آئے, آپ کی ذمہ داری, آپ کو اس کو علم پڑھانا ہے, آپ کو اس کو روشنی دینی, چراغ روشنی کا. یاد رکھو اللہ نے پہلی وحی میں اقرا میں قلم کا تذکرہ کیا کہ ہم نے اس قلم کے ذریعے سے لوگوں کو علم سے روشناس کرایا. اس لیے کہتے ہیں 5 چیزیں اللہ نے 4 یا 5 چیزیں اللہ نے خود اپنے دست قدرت سے بنائی, اس میں کسی فرشتے کا ہاتھ نہیں ہے, اور وہ اس میں قلم بھی ہے کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے قلم کو بنایا. سب سے پہلا قلم جو بنا تھا وہ کیا لکھ رہا تھا؟ لوح محفوظ میں جتنی کتابیں ہیں اس میں اس قلم میں لکھ ڈالی. شریف الاقلام ایک جگہ ہے 7ویں آسمان پر, تو قلم علم, آپ کو علم, کوئی بچہ آپ کا ناظرہ پڑھ رہا تھا, آپ نے روک لیا, آپ کام میں لگ گیا, پہلے کلاس میں تھا, دوسری کلاس میں تھا, تیسرے میں تھا, آپ کو پڑھانا ہے. اب آپ کی ذمہ داری یہ نہیں دیکھی کہ ابھی مدرسہ رمضان کے 2 مہینے ہیں, اب چھٹی ہو جائے گی, ارے چھٹی بھول ہی جائیے, آپ کو داخلہ ایڈمیشن کرانا ہے, اور اس کے بعد 6 مہینے وہ پڑھے, چھٹی ہو, پھر اس کے بعد پڑھے, آپ کو نگرانی کرنی ہے اس کی. یہ دونوں کی آپ کو قرآن, اگر آپ نے محروم کر دیا کمائی کے چکر میں یا بزنس کے چکر میں, تو آپ کی سب سے بڑی کوتاہی ہوگی کہ آپ نے اس کو روشنی سے محروم کر دیا, اندھیرے میں پیسے کے چکر میں ڈھکیل دیا. اب یہ اندھیرے میں کہاں گر جائے؟ آپ نے دیکھا ہوگا, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ کوئی اچھا پڑھا لکھا آدمی ہے اور اس کو اپنے ماں باپ کا نافرمان بہت کم پائیں گے, وہ الگ بات ہے, کسی کا کندھر گھیرا ہو تو کوئی عالم حافظ مفتی کوئی اپنے ماں باپ کو مارتا ہو, ڈانٹتا ہو, گھر سے بگا دے, بہت کم واقعات ملیں گے. یا کوئی ڈاکٹر پروفیسر اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو, نہیں پائیں گے. کیوں؟ اس کو اللہ نے علم دیا ہے, اس کے اندر قدر ہے, جہالت نہیں ہے. اس علم کی روشنی میں وہ جانتا ہے کہ ماں باپ کیا چیز ہے, اور وہ کیسے کسی کے ساتھ سلوک کر رہا ہے, کیا برتاؤ, اپنے علم کی روشنی میں وہ اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے اور راستہ طے کرتا ہے. اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے انبیاء کا. یہ نہ سوچئے کہ ہم دنیا کا علم نہیں, دونوں ضروری ہے. اور آج کل مسلمانوں کا سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ وہ بیک وقت ہو گئے, بیک میں چلے گئے علم کی بات. عیسائی آگے بڑھ گئے, یہودی آگے بڑھ گئے, دوسری قومیں آگے بڑھ گئے علم میں, لیکن ایک مسلمان کو جو سب سے آگے تھا, کیوں؟ بڑے بڑے سائنسداں مسلمان تھے, بڑے بڑے انجینئر مسلمان تھے کسی زمانے میں, بڑے جتنا علم آیا ہے ٹیکنالوجی کا علم جو یورپ میں امریکہ میں جو جا کر لیا ہے, وہ بڑے افلاطون سے لیا, جالینوس سے لیا, اور وہ علی سینا سے لیا. یہ بڑے سائنسداں, بڑے سائنٹسٹ تھے, بڑے ماہر لوگ تھے, ان سے علم حاصل کیا غیروں نے, اور وہ تو چمک گئے دنیا میں. اور ہم جو ہمارے پاس علم تھا ہم پیچھے رہ گئے. پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ہمارے سامنے صرف کھانا پھیری آئی, بس کھاتے جاؤ جو کچھ ملے, اور جلدی سے ہمارا بچہ کمانے لگے. وہ ہو ٹھیک ہے 1-2 درجے پڑھ لیے, نہیں 1-2 درجے سے کام نہیں چلے گا, آپ کو پورا پڑھانا ہے. جہاں تک اللہ توفیق دے, آپ اس کو ہائی اسکول کرائیے, انٹر کرائیے, اللہ توفیق دے BA گریجویشن, اور اس کے آگے اور بڑھائیے. ایسے نہیں کام چلے گا. اس لیے
میں درخواست کر رہا ہوں، میں انشاءاللہ آئندہ بھی اسی سیرت کے عنوان سے علم کی روشنی کہ علم کتنا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، اور بچہ آپ کا ادھر ادھر بیٹھا رہے نہیں، ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے اس وقت، آپ ٹیکنالوجی میں آپ ہمیشہ آگے رہے ہیں، یہ قوم اسی طرح ہمیشہ علم کی روشنی میں آگے بڑھے گی، آگے رہے گی، آپ کو یہ طے کرنا۔ تو انشاءاللہ بچوں کو محروم تو نہیں کریں گے، آپ پڑھائیں گے انشاءاللہ، ہاں بچوں کو آپ کو پڑھانا ہے، داخلہ لینا ہے۔ ہمارے یہاں مدرسہ نور العلوم میں بھی کھل گیا ہے، داخلے شروع ہو گئے، اول پرائمری سے لے کر آخر تک، ہائی اسکول تک الحمدللہ نظام ہے، داخلے شروع ہو گئے ہیں۔ آپ بچوں کو لے جائیے، فوراً داخلہ کرائیے، استاد بیٹھ رہے ہیں، آپ کا مدرسے میں جہاں بھی ہے آپ کا داخلہ بچے کا کروائیے، یہ آپ کی ذمہ داری۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔